اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56۔ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی درود و سلام بھیجو اور تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ارشاد رب العزت ہے کہ درود بھیجو، اور درود بھیجنے کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ خداوند کریم کا عمل ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی کوئی کام کرنے کو کہتا ہے تو ہم لوگ کتنے خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ تو ہمارا مالک ہے، وہ رب ہے کہ جس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر اس نے اس حکم کے ساتھ ہمیں یہ کہا ہے کہ میں یہ کام خود کرتا ہوں۔ یعنی اس نے ہمیں پہلے مطلع کیا ہے کہ دیکھو یہ کام کتنا اچھا ہے کہ میں کرتا ہوں، تو اس کام کو تم بھی کرو، اس میں تمہاری دنیا کے کاموں میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور تمہاری بخشش کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو خداوند کریم اس درود کو پڑھنے کے لیے بار بار ہمیں کہتا ہے، ہر وقت ہمیں کہتا ہے۔ محمد بن احمد عقیلی نے اپنی کتاب جواہر الاحادیث میں تحریر کیا ہے کہ ابو طلحہ انصاری، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، کہ وہ رسول اکرم کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے رسول خدا کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ خوش ہیں، اور آپ کی خوشی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے جب مالک خوش ہو تو نوکر تو خود ہی خوش ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کی خوشی دیکھ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، آج آپ بہت خوش ہیں، میں نے اتنی آثار خوشی کبھی آپ کے چہرے پہ دیکھی نہیں ہے، آخر اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا، یا محمد، خداوند عالم فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر خوش ہیں کہ جو آپ پر ایک بار صلوات بھیجے میں اس کے اوپر 10 بار صلوات بھیجوں؟ تو جو شخص ایک بار آپ کی سلامتی چاہے میں اسے 10 بار سلامتی کی دعا دوں، کیونکہ درود ایک دعا ہے کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت بھیج میرے پیغمبر پر اور اس کی اولاد پر۔ تو خداوند کریم، ہم ایک دفعہ کہتے ہیں نا، خداوند کریم خوش ہو کے 10 مرتبہ ہمیں دعا دیتا ہے، اور ہماری بخشش کے لیے بھی دعا کرتا ہے، ہم پہ رحمت کا نزول کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں کہ خداوند کریم نے اس طرح سے مجھے مطلع کیا ہے، اور کہ میرے مسلمان، میرے مومن، جو بھی کوئی مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھے گا، درود بھیجے گا، رحمت بھیجے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ اب درود میں آل محمد شامل ہیں، تو اس لیے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، اور وہ صدقہ کیوں، آپ سے پوچھا گیا کہ صدقہ کیوں حرام ہے، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ صدقہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے، یہ لوگوں کے ہاتھ کا میل ہوتا ہے، اور جن پر درود و سلام ہو وہ میل نہیں کھا سکتے، تو جن پر درود و سلام ہو ان پر صدقہ حرام ہے۔ اور ہم 1400 سال سے یہی درود و سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھتے ہیں، یا درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی فرق نہیں، معنی ایک ہی ہیں کہ محمد اور آل محمد پر رحمت خدا ہو۔ یہ درود السلام جو ہے یہ ایک طریقے سے رحمت خداوندی ہے، اس کا نزول ہے رحمت خداوندی کا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام موجود ہیں رسول اکرم کے پاس، اور آپ ان کو سب چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، حج کس طرح سے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، سب باتیں ہو رہی تھیں۔ تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو یہ ہم پڑھ لیں، تو آپ نے کہا کہ
میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد مطلب یہ کہ درود میں تم میرے اوپر جب بھی درود پڑھو تو ساتھ میں میری آل کو ضرور شامل کرو، درود بطرہ نہیں پڑھنا۔ درود کا ہم نے یہ ذکر جو بھی ہم نے لیا ہے یہ ہم نے اپنے رسول سے لیا ہے، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا یہ چھوٹا درود ہو۔ ہمارا مطلب صرف درود پڑھنے سے ہے کہ رحمت نازل کرنے، میرے رسول کے اوپر رحمت ہو۔ تو بات یہ تھی کہ آل محمد پر صدقہ، محمد و آل محمد پر صدقہ حرام ہے، اور خدا اور اس کے فرشتے بھی آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ حرام ہے۔ تو مشکات شریف میں ہے کہ آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ یہی باتیں بیان کر رہے تھے، واعظ ہو رہا تھا، ذکر کر رہے تھے، آپ ذکر خداوندی ہو رہا تھا، مسائل بتا رہے تھے۔ تو ایک شخص ایک ٹوکرا کھجوروں کا لے کر آیا، اتنی تازہ تازہ کھجوریں تھیں کہ ان سے رس ٹپک رہا تھا۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس آپ کے دونوں بیٹے، دونوں نواسے حسن و حسین بھی موجود تھے۔ ایک طرف گود میں حسن تھے اور دوسری طرف حسین بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شخص جو کھجورے لے کے آیا تھا اس نے وہ ٹوکرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے جناب امام حسن نے ایک دم اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی۔ جب آپ نے منہ میں ڈال لی تو ایک دم جناب رسول خدا نے، وہ جو شخص ٹوکرا لے کر آیا تھا، اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ صدقہ تو نہیں ہے جو تم کھجور لے کے آؤ، یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اب دیکھیں آل محمد کو ہم ہدیہ دے سکتے ہیں، صدقہ نہیں دے سکتے۔ یعنی آپ نے کوئی تسبیح بھی پڑھی ہے تو آپ اس کو اگر مولا کے حضور پیش کریں تو یہ کہہ کے کہیں کہ مولا یہ میں آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ تو پوچھا صحابی سے کہ یہ صدقہ تو نہیں ہے، اس نے کہا کہ یہ تو صدقہ ہے۔ اور آپ نے کہا اچھا تم نے صدقہ کیوں نکالا ہے؟ کہ میرے باغ کا میں نے صدقہ نکالا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے اور تاکہ میرے باغ کو کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ اتنے میں مولا حسن جو تھے وہ اپنے منہ میں کھجور ڈال چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے ٹوکرے کو اٹھایا اور فرمایا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور جناب مولا امام حسن کے منہ میں انگلی ڈال کر آپ نے اور وہ کھجور نکالی اور کہا بیٹا حسن یہ صدقہ ہے اور صدقہ آپ پر حرام ہے۔ اور پھر صحابہ سے کہا کہ تم پر یہ صدقہ حلال ہے، یہ ٹوکرا اور جو اس میں کھجوریں ہیں یہ سب آپ لوگ کھائیں اور لے جائیں۔ تو آپ نے یہ بتا دیا کہ اصحاب محمد پہ صدقہ حلال ہے، آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے، اور یہ حرام و حلال کا فرق میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے، لیکن اصحاب محمد کے لیے صدقہ کھانا حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ تو ہم اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آل محمد وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درود میں بھی شامل ہیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں بھی شامل ہیں، تطہیر میں بھی شامل ہیں اور چادر تطہیر میں بھی شامل ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خداوند کریم آپ کے گھروں کو آباد رکھے، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض سے ادا ہوں۔ میرے مولا جو کسی بھی پریشانی میں ہے تو بند لبوں کی آواز کو سننے والا ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو مومن اور مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بخش دے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بھی بخش دے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔